پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے نیت باندھنے کے بعد مقتدی کے لیے کیا ضروری ہے پڑھنا اور کیا ضروری نہیں ہے؟ جی سماعت فرمائیں کہ جب تکبیر تحریمہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اسی طرح مقتدی پر بھی تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی اور مقتدی نے ابھی ثنا نہیں پڑھی تھی، تو پھر اگر وہ امام نے جہرن قرات شروع کر دی تو مقتدی جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھے گا، لیکن اگر امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی تو مقتدی بھی وہ ثنا پڑھے گا۔ اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف امام پڑھے گا، اس لیے کہ یہ وہی پڑھتا ہے جس نے آگے قرات کرنی ہوتی ہے، تو کیونکہ مقتدی کی قرات امام کے پیچھے جائز نہیں ہے، مقتدی خاموش رہتا ہے، اس لیے ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، امام تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اور سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ اگر تو جہری نماز ہے تو امام جب ولضالین تک پہنچے گا تو مقتدی آہستہ آواز میں آمین کہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، کہ جب رکوع میں جائے گا امام صاحب نے بھی کہنا ہے تکبیر اللہ اکبر، مقتدی بھی کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا، لیکن یہ تکبیرات جو ہیں یہ سنت ہیں، اگر چھوٹ بھی گئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو تکبیر تحریمہ ہے وہ فرض ہے، اگر وہ چھوٹ گئی تو وہ بندہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ تکبیر کہے گا۔ اس کے بعد جب امام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے گا تو مقتدی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی 3 مرتبہ سنت ہے سبحان ربی العظیم پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ بار پڑھنا چاہتا ہے تو طاق بار پڑھ لے، زیادہ بھی پڑھتا ہے تو پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے۔ جب امام پھر رکوع سے سر اٹھائے گا تو اس وقت امام صاحب پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرما دی کہ امام جو ہے وہ ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا، اور مقتدی جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا۔ امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا، اور وہاں جا کر پھر امام بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، اور مقتدی بھی سبحان ربی الاعلیٰ جو تسبیح ہے یہ 3 بار پڑھے گا۔ اگر زیادہ بار پڑھتا ہے تو طاق بار میں پڑھنا یہ مستحب ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام صاحب التحیات پڑھیں گے تو مقتدی کے لیے بھی تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اس اہمی ہے یا جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سنت میں شامل ہے، قادہ اخیرہ ہو یا قادہ اولا ہو، یہ مقتدی پر بھی فرض ہے اور امام پر بھی وہ فرض ہے کہ وہ تشہد پڑھے، التحیات مکمل کرے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور دعا جو ہے وہ سنت ہوگی، اور اس کے بعد امام کے ساتھ جیسے امام سلام پھیرے گا، مقتدی بھی اپنے امام کے پیچھے ہی سلام پھیر دے۔